کہانی ہے بادشاہ ناصر اور اس کی بیٹی نورین کی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ ہونہار، رحم دل بھی تھی۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تھی۔ بادشاہ کا محل ندی کے کنارے واقع تھا۔ ندی جو کہ بہت ہی خوبصورت جھیل کا منظر پیش کرتی تھی۔ وہاں پہ ہر وقت پانی کے بہنے کی آوازیں، پرندوں چرندوں کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ندی بہت زیادہ خوفناک صورت اختیار کر گئی۔ ندی کے ارد گرد چڑیلوں نے اپنا بسیرا کر لیا۔ اس ندی پر چڑیلوں کا قبضہ تھا۔ جو بھی اس ندی کے پاس جاتا وہ کبھی بھی زندہ لوٹ کر واپس نہ آتا۔ کہتے ہیں کہ گاؤں میں ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جس کا نام سلمیٰ تھا۔ سلمیٰ کی شادی والے دن ہی موت ہو گئی۔ سلمیٰ کی لاش کو ندی کے پاس دفن کیا گیا، لیکن کچھ گنڈے موالیوں نے اس کی لاش کو نکال کر جلا دیا اور اسے ندی میں بہا دیا۔ اس واقعے کے بعد اس ندی پر سلمیٰ نے قبضہ کر لیا اور سلمیٰ ندی کی دلہن کہلانے لگی۔ ندی کے پاس جو بھی جاتا وہ زندہ واپس لوٹ کر نہ آتا تھا۔ سلمیٰ 100 سال بعد واپس آتی اور ایک لڑکی کو اپنے ساتھ دلہن بنا کر لے جاتی تھی۔ اس دفعہ اس نے اپنا ٹارگٹ بادشاہ کی بیٹی نورین کو کیا تھا۔ اس نے نورین کو اپنے قید میں کر لیا۔ نورین پر اس نے اپنا جادو ایسا چلایا کہ نورین سوتے سوتے رات کو اٹھ کر ندی کی طرف جانے لگی۔ جب پہرے داروں نے شہزادی نورین کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن شہزادی نورین نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ مجھے ندی کنارے جانا ہے، میرا انتظار وہاں پہ کوئی کر رہا ہے۔ پہرے دار اس بات سے بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے دروازے بند کر دیے، لیکن سلمیٰ جادوگرنی کی صورت میں محل میں داخل ہو گئی۔ اس نے شہزادی پر ایسا جادو کیا کہ اس واقعے کے بعد شہزادی بیمار رہنے لگی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھا۔ شہزادی نورین کبھی اپنے آپ کو دلہن کی شکل میں دیکھتی اور کبھی اس کو ایسے لگتا کہ اس کا کمرہ پانی سے بھر گیا ہے۔ شہزادی بہت زیادہ پریشان اور ڈری ڈری رہنے لگی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے۔ تو وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے ہمسائے ملک میں ایک نیا شہزادہ بنا ہے۔ وہ بہت بہادر ہے اور وہ ان چڑیلوں سے بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پیغام بھیجا اور وہ آ گیا۔ اس کا نام شہزادہ عمیر ہے۔ شہزادہ عمیر کو جب ساری صورتحال بتائی گئی تو شہزادہ عمیر نے بادشاہ کی مدد کرنے کی حامی بھر لی اور اس نے اس کا حل نکالنے کا سوچ لیا۔ شہزادہ عمیر نے ندی کے کنارے اپنا ٹینٹ لگا لیا اور وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے جیسے رات ہو رہی تھی ہر طرف خاموشی اور تاریکی چھانے لگی۔ جیسے ہی رات کا آدھا پہر ہوا تو ندی سے ایک دلہن باہر نکل آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دلہن نے چڑیل کی شکل اختیار کر لی اور اس نے شہزادے سے کہا کہ تم مجھے اس دفعہ نورین کو اپنے ساتھ لے جانے سے نہیں روک سکتے۔ اور اتنا کہنے کے بعد اس نے اپنا ایک ہاتھ محل کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ہاتھ بہت لمبا ہو گیا۔ شہزادے عمیر کے پاس ایک جادوئی تلوار تھی۔ اس نے جادوئی تلوار سے چڑیل کے ہاتھ پہ وار کیا تو چڑیل چیختی چلاتی دوبارہ پانی میں چلی گئی اور ندی میں واپس ڈوب گئی۔ شہزادہ عمیر اسے دیکھتا رہا کہ اب وہ واپس آئے گی، اور جیسا شہزادے عمیر نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا۔ اس کی بار وہ چڑیل بہت زیادہ طاقتور بن کر آئی۔ اس نے ہر طرف آگ ہی آگ برس رہی تھی اور وہ بہت زیادہ غصے میں شہزادہ عمیر سے لڑائی کر رہی تھی۔ شہزادے عمیر نے چڑیل کو بتایا کہ وہ نورین کو پسند کرنے لگا ہے اور وہ نورین سے شادی کرے گا۔ اس کے علاوہ نورین کسی کی دلہن نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر سلمیٰ چڑیل کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے جادو منتر کرنا شروع کر دیے، جس سے ساری ندی سانپوں سے بھر گئی۔ ہر طرف سانپ ہی سانپ تھے جنہوں نے شہزادے عمیر پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔
شہزادے عمیر نے اپنی ایک جادوئی کتاب نکالی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کتاب پڑھتا جا رہا تھا، سانپ ختم ہوتے جا رہے تھے، ندی پرسکون ہوتی جا رہی تھی، لیکن چڑیل ابھی بھی باز نہ آئی۔ وہ محل کی طرف بڑھی اور اس نے نورین کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن شہزادہ عمیر آگے بڑھا اور اس نے سب پر حملہ کر کے سب کو ختم کر دیا، لیکن چڑیل باز نہ آئی۔ وہ جاتے جاتے شہزادہ عمیر سے کہہ کے گئی، جس دن تم نے نورین کو اکیلے چھوڑا یا میں نے نورین کو کہیں بھی اکیلے پایا تو میں اسے اپنے ساتھ اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گی۔ لیکن شہزادہ عمیر نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی شہزادی نورین کو ندی کی دلہن نہیں بننے دے گا۔ جیسے ہی شہزادے عمیر نے کتاب پڑھنا بند کی، وہ چڑیل ہمیشہ کے لیے ندی میں ڈوب گئی اور شہزادے نے نورین سے شادی کر لی۔ کہتے ہیں ابھی بھی ندی کی دلہن زندہ ہے، اس کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جب بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ندی کے ارد گرد ان کو بہت زیادہ ڈراؤنی شکلیں نظر آتی ہیں اور ابھی بھی وہاں سے آوازیں آتی ہیں۔